میں تو یہ کہوں گا کہ اہل سنت و جماعت سواد اعظم ہے. اب تنظیمیں الگ الگ ہوتی ہیں. الحمدللہ جو یہاں پر پہنچے ہوئے علماء ہیں تو وہ اہل سنت ہی ہیں. اگرچہ وہ مختلف تنظیمیں ہیں, ان کے ایک طریقہ کار میں اختلافی صورت ہوتی ہے ان کی, وہ رکھتے ہیں. البتہ حضرت والا آج کل بزرگان دین کے مزارات پر عوام کی بڑی تعداد حاضر ہوتی ہے, مگر بعض ایسے مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو شریعت کے مزاج کے خلاف سمجھے جاتے ہیں, خصوصاً خواتین کی آمد اور طریقہ زیارت میں بے احتیاطی اور مزارات کا تقدس بھی اس میں مجروح ہونا شامل ہے. سوشل میڈیا پر بھی اس حوالے سے بہت کچھ لکھا جاتا ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان معاملات کی اصلاح کے لیے مزارات کی انتظامیہ میں علماء کرام کی شمولیت نہایت ضروری ہے, تاکہ زائرین کو شرعی دائرے میں رہ کر زیارت کا جو صحیح طریقہ ہے سکھایا جا سکے اور اولیاء کرام کے پیغام کو بھی صحیح طور پر عام کیا جا سکے؟ آپ امت مسلمہ کو ایز اے اسلامک ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ ہونے کے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو شریعت مطہرہ نے عورتوں کو مزارات پر آنے سے منع فرمایا ہے, اور علماء کرام نے اپنی تصانیف کے اندر, اپنے لٹریچر کے اندر, اپنے بیانات کے اندر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ عورتوں کو مزارات سے دور رکھا جائے. بس مین کمی جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے صرف اسی معاملے میں نہیں, بہت سارے شعبات میں ملتی ہے, تو وہ عمل کی ہے. بس یہ بھی ہم کہیں کہ وہ پتہ بھی ہے انہیں اکثریت کے ساتھ, عوام اہل سنت جو اس سے جڑی ہوئی ہے, جو یہاں پر آتی ہے, انہیں بھی پتہ ہے. تو بس یہ ہے کہ عمل کی کہیں نہ کہیں کمزوری ہے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ وہ حکم شرع ہے, اور بالیقین اختلاط مرد و زن شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے. اور وہ مزارات پر ہو یا کہیں پر بھی ہو, یا شادیوں میں ہو, گھروں میں ہو, ادھر ادھر ہو. لیکن افسوس یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ خاص یعنی مزارات ہی کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ٹارگٹ کرتے ہیں, اور وہ اس کے مقابلے میں جیسے شادیوں میں ہوتا ہے, دیگر جگہوں پر ہوتا ہے, تو وہ اس کو نہیں دیکھتے. تو اس کا مطلب انہیں تو وہ ہے نا, علامہ خادم صاحب علیہ رحمہ, ان کا ایک فرمان ہے, پیڑاں اور تو پھکیاں اور. اصل میں ان کو پیڑ کچھ ہو رہا ہے تو وہ پھکی یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ ہم الحمدللہ العظیم یہ حکم شرع ہے جو عام ہے, تو وہ اس کے تحت ہم یہ کہتے ہیں. اور ہمارے علماء نے اپنی فتویٰ جات کے اندر, اپنی تصانیف کے اندر, اپنی تقاریر کے اندر اور اپنی محافل میں وہ یہ حکم سناتے ہیں کہ چونکہ عورتوں کا مزارات پر آنا درست نہیں ہے تو لہٰذا انہیں نہیں آنا چاہیے. اور البتہ مرد ہیں, مرد حضرات وہ مزارات پر آئیں, یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے, اور ہمارے اکابرین کا طریقہ بھی رہا ہے. وہ آئیں اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. رب تعالیٰ کو حضرت آج مختلف تنظیموں سے وابستہ کئی جید علماء کرام کو ایک ہی روحانی آستانے پر اکٹھے دیکھنے کو ملا. ماشاءاللہ, اس موقع پر آپ عوام الناس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے تاکہ امت میں باہمی محبت اور خیر کا جذبہ مزید بڑھے؟ دیکھیں, اجتماعیت جو ہے اسلام کا سب سے اہم ترین جو ہے تقاضا ہے, اجتماعیت. اور یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو. تو یہ اسلام کا ایک مضبوط اور بنیادی اہم ترین تقاضا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اہل سنت و جماعت سواد اعظم ہے. اب تنظیمیں الگ الگ ہوتی ہیں, طریقہ کار ان کا ہوتا ہے الگ, ورنہ وہ سارے ہی الحمدللہ جو یہاں پر پہنچے ہوئے علماء ہیں تو وہ اہل سنت ہی ہیں. اگرچہ وہ مختلف تنظیمیں ہیں, ان کی طریقہ کار ہے, جیسے مختلف ادارے ہیں تو ہر ایک اپنے ادارے میں کام کرتا ہے اور دوسری جگہ اپنے ادارے میں کام کرتا ہے. ایسے ہی وہ تنظیمیں ایک طریقہ کار میں اختلافی صورت ہوتی ہے ان کی, وہ رکھتے ہیں. البتہ یہ اہل سنت و جماعت ہی ہیں, اور سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے ہی علماء یہاں پر تشریف فرما ہوئے ہیں. اور الحمدللہ اہل سنت کے علماء کے درمیان نہ تو کوئی پہلے ایسا کوئی تنازع تھا اور نہ اب ہے, نہ رہے گا. الحمدللہ یہ متحد تھے, اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قافلے کو نگاہ بد سے محفوظ فرمائے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر.